کہ اللہ مالک کائنات نے ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس نعمت پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے اس میں جرت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے ڈر، خوف، خطرات، مفادات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس میں خود مختاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں حریت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کو مسخر کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور ہر حال میں سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، وگرنہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ سابقہ سارے مذاہب وہ توحید سے ہٹ چکے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، بے شک وہ اپنے ادوار کے اندر اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، اللہ کے نبیوں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن جیسے جیسے ان میں شرک آتا گیا توحید کا عقیدہ ان کا برباد ہوتا گیا اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ ان سے سلب کرتا گیا۔ اور اس وقت جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس خالص عقیدے سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، غرض کے دن رات وہ محنتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ اور دوسری عظیم نعمت ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاکیزہ نعمت۔ یاد رکھیں جب نبی علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی اور بڑی ہی معزز ہستی کے نام پہ اکٹھے ہوں گے، وہ ہستی بے شک سیدنا صدیق اکبر ہی کیوں نہ ہو، وہ سیدنا فاروق اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ عثمان غنی کیوں نہ ہو، وہ حیدر کرار کیوں نہ ہو۔ جو باقی ائمہ کرام ہے نا ان کا معاملہ تو بہت بعد کا ہے۔ اگر ساری دنیا کا ایک ایک فرد امام ابو حنیفہ کے مقام پہ پہنچ جائے تو ساری دنیا مل کے بھی کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام میں سے یہ جو چار ہیں ان کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت بلند کیا ہے۔ اگر ہم صدیق اکبر پہ اکٹھے ہوں گے تو ہم صدیقی ہوں گے، اگر ہم فاروق اعظم پر اکٹھے ہوں گے تو ہم فاروقی ہوں گے، اگر ہم عثمان غنی پر اکٹھے ہوں گے تو ہم عثمانی ہوں گے، اگر ہم حیدر کرار پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم حیدری ہوں گے۔ جس فرد کے نام پہ اکٹھے ہوں گے وہ ایک فرقہ تو بن سکتا ہے، محبت میں، عقیدت میں، جو کچھ آپ اس کو نام دے لیں، لیکن وہ امت نہیں ہو سکتی۔ امت تب ہوگی جب سارے کے سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مانتے ہوئے ہر کام آپ کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم نبی رحمت علیہ السلام کے نام پر آئیں گے تو ہم امت ہوں گے، ان کے علاوہ کسی نام پر بھی آئیں گے تو وہ فرقہ ہوگا۔ اور فرقوں کا معاملہ قرآن کریم کی روح سے ہر مسلمان کو پتہ ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقوں میں نہیں جانا، فرقہ پرستی نہیں کرنی، فرقے نہیں بنانے، گروپ پر دھڑے تشکیل نہیں دینے، بلکہ اللہ کا حکم اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب قرآن و سنت پر ہوں گے تو امت ہوگی۔ تو یہ عقیدہ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرما دیا ہے
اس کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے بالکل سیدھے راستے پہ چلا دیا ہے، صراط مستقیم پہ چلا دیا ہے، یا اللہ مجھے اس سیدھے راستے کا راہی بھی بنا اور آخر دم تک صراط مستقیم پہ ثابت قدمی بھی عطا فرما۔